اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمنکرین والمشرکین والمنافقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکن امۃ منکم یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر اولئک ہم المفلحون۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ نظام ہدایت اور بہترین اور کامل اور مکمل نظام ہدایت اور نظام اصلاح کے باوجود آخر امت میں یہ بگاڑ کیوں؟ یہ عنوان گفتگو ہے اس وقت کے ان مجالس کا، جو حبیب گروپ آف ٹرسٹ کی جانب سے اور شیعہ اثنا عشری خوجہ مسجد کی جانب سے حبیب ٹرسٹ کی بلڈنگ سے، جسے ایک امام بارگاہ کی شکل دے دی گئی ہے، نشر ہو رہی ہیں۔ موضوع آپ کے سامنے ہے اور میرے خیال میں بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر ہم لوگ آپس میں بھی بات کرتے ہیں اور مومنین بھی سوال کرتے ہیں، مولانا اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، اتنا وعظ ہوتا ہے، جمعے کے خطبوں میں اتنا بتایا جاتا ہے، دینی مذہبی میگزینوں میں لکھا جاتا ہے، بزرگ سکھاتے ہیں، مولانا لوگ بتاتے ہیں، لیکن اتنا کچھ دین اور مذہب کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور اچھائیاں سکھائی جاتی ہیں، مگر ہمارے اندر بہت سے لوگ تو مایوسی کے لہجے میں کہتے ہیں کہ کوئی سدھار کیوں نہیں ہوتا۔ میں اس کا قائل قطعاً نہیں ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بالکل سدھار نہیں ہوتا، بلکہ بعض تو ایسے بھی ملتے ہیں جو ہمیں مایوس کرتے ہیں کہ آپ بلا وجہ انرجی ضائع کر رہے ہیں، سدھار کی باتیں، اصلاح کی باتیں چھوڑ دیجئے۔ لیکن میرے عزیزو، اس ذمہ داری کو ہم کیسے چھوڑ دیں جو ذمہ داری اللہ نے ہر مومن پہ رکھی ہے، بلکہ جو ذمہ داری اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، جو اگر اس کی فطرت باقی اور شرافت باقی ہے تو کسی کو گڈھے میں گرتے دیکھ کے ٹوک دیتا ہے کہ آگے نہ بڑھو، آگے گڈھا ہے، تو یہ نقصان سے بچانے اور بگاڑ سے بچانے کا جو جذبہ ہے وہ ایک فطری جذبہ ہے، اور
دوسروں کو صحیح راستہ دکھانے کا جذبہ بھی فطری جذبہ ہے۔ ہمیں بہت تجربہ ہوتا ہے اسی ملک میں، جب ہم تبلیغی سفر میں نکلتے ہیں تو ایسے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے جن سے ہم واقف نہیں ہیں۔ تو ہمارا اپنے اس ملک کا بہرحال ایک تجربہ ہے جہاں اتنی انسانیت آج بھی ہے کہ ہم ایک سے راستہ پوچھتے ہیں تو کئی لوگ راستہ بتانے لگتے ہیں، اور ان میں ایک آدھ ایسا بھی آتا ہے جو کہتا چلیے ہم آپ کو پہنچا دیں۔ تو یہ فطرت میں ہے، جو بہک رہا ہے اسے راستے پہ لانا، اور جو نقصان کی طرف جا رہا ہے اسے نقصان سے بچانا، بہکنے والے کو صحیح منزل بتانا اور نقصان اٹھانے والے کو نقصان سے بچانا، یا جو کسی فائدے سے محروم ہو رہا ہے، نوٹ جیب سے گر جائے تو اب بھی وہ لوگ مل جاتے ہیں، دوڑ کے آتے ہیں دیکھیے آپ کے پرس سے فلاں کاغذ گر گیا، چلیے نوٹ کی مثال میں بدلے دیتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا ملک بھی تھوڑا بدل گیا ہے، ورنہ کبھی وہ حالات بھی تھے کہ گر گیا ہے تو گھنٹوں کے بعد وہیں واپس آئیے تو آپ کو وہیں وہ چیز پڑی ملے گی۔ اب وہ حالات بدل گئے ہیں، لیکن چلیے کم سے کم کوئی کاغذ ہماری جیب سے گر جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ہم کو بتا دیتا ہے کاغذ گر گیا۔ تو ایک فطری چیز ہے بگاڑ کو سدھار سے بدلنا، اور اللہ نے اسے فطرت میں رکھا ہے۔ اب جو فطرتیں کچل دی جاتی ہیں تو پھر ان کو لوگوں کو گمراہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ جس کی فطرت باقی ہے وہ راستہ دکھانے میں خوش ہوتا ہے، اور جس کی فطرت بگڑ چکی ہوتی ہے وہ لوگوں کو بہکانے میں بھی مزہ لیتا ہے۔ انہی تجربوں میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں گے ہم آپ کہ کبھی کبھی کوئی بیچارہ راستہ پوچھ رہا اور 4 اوباش ٹائم کے کھڑے ہیں اور اس نے راستہ پوچھا اور اس کے بعد ان کو بہکا دیا، کوئی غلط راستہ بتا دیا، اور جب چلے گئے تو کہا دیکھنا ابھی کتنی گالیاں دے گا ہمیں۔ تو کچھ کو اتنا شوق ہوتا ہے کہ بہکا کے لوگوں کو گالیاں کھاؤ۔ کبھی کبھی یہ کام انسان اپنے محلے میں کرتا ہے، لیکن جو زیادہ شوقین ہوتے ہیں وہ اپنا شوق پورے عالم انسانیت سے پورا کرتے ہیں کہ انسانوں کو بہکا دیتے ہیں کہ صحیح ہادی کے پیچھے نہ جاؤ، صحیح پیغمبر کے پیچھے نہ جاؤ، صحیح امام کے پیچھے نہ جاؤ، اور انہیں بہکا کے کہتے ہیں کہ گالیاں دے گا، اور گالیاں کھانے میں انہیں مزہ آتا ہے۔ تو ایک فطرت ہے انسان کی کہ وہ بہکے کو راہ دکھاتا ہے اور بگاڑ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ فطرت کے ساتھ ساتھ اللہ نے، میں نے گزشتہ 2-3 مجلسیں جو پڑھی ہیں آپ کی خدمت میں، اس میں بار بار عرض کیا کہ پروردگار عالم نے جتنا اس مسئلے میں اہتمام کیا ہے انسان کی ہدایت کے لیے، کسی بھی کائنات کے مسئلے میں اتنا اہتمام نہیں دکھائی دیتا۔ پوری کائنات چل رہی ہے، فرشتوں سے جو ذمہ داریاں ہیں پوری کرا رہا ہے، یا فطرت کر رہی ہے پورا، لیکن دین پہنچانے کے لیے اور دین کا علم پہنچانے کے لیے اللہ نے، میں نے عرض کیا تھا کہ اور کسی علم کو پہنچانے کے لیے بھی اللہ نے اہتمام نہیں کیا ہے جتنا دین کا علم پہنچانے کے لیے اہتمام کیا، پیغام دین پہنچانے کے لیے اہتمام کیا ہے۔ تو جہاں اتنا اہتمام کیا گیا، جہاں 1,24,000 نبی بھیجے گئے، جہاں 313 رسول بھیجے گئے، جہاں پروردگار عالم نے ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام، ہدایت کا وہ نظام بنایا جس میں کتابیں آئیں، جس میں صحیفے آئے، پھر ذمہ داریاں ہدایت کی رکھی گئیں، نبیوں اور رسولوں اور اماموں ہی کی نہیں، نبیوں اور رسولوں اور اماموں کے بعد اب ذمہ داری ہے فقہا کی، ذمہ داری ہے اہل علم کی کہ وہ لوگوں کو بہکنے سے بچائے، ذمہ داری ہے تمام مومنین مومنات کی کہ وہ لوگوں کو راستہ بھٹکنے سے، بگڑنے سے، گمراہ ہونے سے، واجبات چھوڑنے سے، حرام کے کرنے سے، برے اخلاق اپنانے سے، مومنین، عام مومن کی یہ ذمہ داری ایک عمومی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ غور فرمائیں تو انسان کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے پروردگار عالم نے صرف اسی پہ اکتفا نہیں کی۔ میں اس مسئلے کو روز آپ کے ذہنوں میں اس لیے زندہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے مسئلے کی اہمیت کو ہم سمجھ سکیں کہ اتنا انتظام جس مقصد سے کیا گیا ہو پروردگار کی طرف سے، یعنی انسان ہدایت پہ آ جائے، انسان کی اصلاح ہو جائے، انسان کا بگاڑ ٹھیک ہو جائے، انسان کی گمراہی ختم ہو جائے،
اتنا اہتمام اللہ نے جس کام کے لیے کیا ہے کسی کام کے لیے نہیں کیا، یہ احساس ہو، تاکہ پھر ہم سنجیدگی سے غور کریں کہ جب اتنا اہتمام ہے تو اس کے بعد ہمارے اندر گمراہی کیوں دکھائی دیتی ہے، ہمارے اندر بگاڑ کیوں دکھائی دیتا ہے۔ ہم معصومین کو مانتے ہیں کہ جن کی زندگی میں گھر میں فاقہ ہو جائے مگر دروازے سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، مگر ہماری صورت یہ ہے کہ ہمیں اپنے پڑوس کی بھی خبر نہیں ہوتی، ہمارے گھروں کا کھانا پھکتا رہتا ہے بچ بچ کے، اور کبھی ذہنوں میں نہیں آتا کہ دیکھ لیں شاید آس پاس میں کوئی غریب ہو اس کی بھوک مٹا دیں۔ ہمارے معصومین وہ ہیں کہ جو دروازے پہ آ جائیں تو اس سے فوراً اس کی ضرورتوں کا حساب کر کے اور ذرا ذرا سے بہانے کر کے کپڑے بنوائے دے رہے ہیں، کھانا کھلائے دے رہے ہیں، سواری دیے دے رہے ہیں، گھر کا انتظام کرائے دے رہے ہیں۔ اور ہمارے اندر یہ بے حسی کیوں ہے کہ ہمارے ارد گرد وہ لوگ ہیں جنہیں ہم روز دیکھتے ہیں کہ ایک جوڑا ہے بیچارے کے پاس، 5 دن 10 دن پہنتا ہے، کچیلا ہو جاتا ہے، پھر دھو کے پہن لیتا ہے، اور ہمارے گھروں میں مردانے ہوں چاہے زنانے ہوں کپڑے اتنے ٹنگے ہوئے ہیں کہ کبھی کبھی تو پہننے کی نوبت نہیں آتی، اور 1 سال گزر جاتا ہے۔ ہم سے دیندار طبقے کی بات کر رہا ہوں، ہم سے پوچھا جاتا ہے کبھی کبھی مولانا وہ گفٹ میں ملے، تب ذرا شرمندگی بھی تو ہے نا، کیسے کہیں خریدے تھے، وہ گفٹ میں ملے تھے اور برتھ ڈے پہ ملے تھے اور پہن نہیں سکے، تو کیا اس پہ خمس واجب ہوگا؟ رکھے رہ گئے۔ تو ہمارے پاس اتنی افراط ہے کہ ہمیں کپڑوں کی گنتی نہیں معلوم، پہننے کی نوبت نہیں آتی، اور آؤٹ آف فیشن ہوتے ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں کیوں خیال نہیں آتا ہے کہ اتنی فراوانی سے جو ہم اپنے اوپر بنا کے ضائع کر رہے ہیں، تو کسی ایک بے لباس کو جس کے پاس ایک جوڑے کے علاوہ دوسرا جوڑا نہیں ہے، ایک جوڑا اس کا بنوا دیا جائے، جبکہ ہمارے سامنے معصومین کی وہ سیرت ہے کہ جہاں وہ اپنی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں مگر دوسرے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ جس رخ پہ جی چاہے آپ نگاہیں ڈال کے دیکھ لیے، میں نے 1-2 نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کی زندگی پوری کی پوری صداقت میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ہماری زندگی میں اگر چھٹائی کی جائے تو شاید جھوٹ والا پلہ بھاری نکل آئے گا اور سچ والا کیلکولیشن جو بنے گا چھوٹا نکلے گا۔ ان کی زندگی میں ایک گناہ نہیں، اور وہی نہیں، ان کے جو پالے ہوئے تھے وہ تو فوراً آدمی کہتا تھا صاحب وہ تو معصوم تھے، وہ معصوم تھے اس لیے گناہ نہیں۔ تو ایک بات سمجھ لے میرا جوان، معصوم تھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ نہ کرنے پہ مجبور تھے۔ عصمت مجبوری کا نام نہیں ہے، عصمت اختیار کے ساتھ گناہ سے بچنے کا نام ہے۔ اگر ان کی مجبوری ہو تو پھر مجبوری میں آدمی چاہے گناہ کرے چاہے نیکی کرے، نہ اسے جزا ملنا چاہیے نہ اسے سزا ملنا چاہیے۔ عصمت اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی مجبور ہے کہ نیکی گناہ کر ہی نہیں سکتا، پھر یہ گناہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ میں نے مجلس میں سنایا ہے، خطیب اعظم مولانا غلام عسکری اعلی اللہ مقامہ عدل الہی کے بارے میں ایک بات فرماتے تھے، کہا اللہ عادل ہے، ظلم نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا۔ تو جیسے ہی کہا گیا نہیں کر سکتا تو یہ لگا کہ مجبور ہے، کہ نہیں مجبور نہیں ہے مگر نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد ان کے فقرے تھے چھپی ہوئی مجلس سے 10 مجلس سے کہ کر سکتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا، نہیں کر سکتا۔ بھئی کر سکتا نہیں کرتا تو ہم آپ بھی ہیں بہت جگہوں پہ کہ کر سکتے نہیں کرتے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے خدا نہ کرے یہیں سے موبائل ہاتھ میں لے کے کسی کو واٹس ایپ پہ کچھ بھی الزام تراشی کر دے، لیکن نہیں کرتے۔ کر سکتے نہیں کرتے، 1000 کام ہے کر سکتے نہیں کرتے۔ مگر وہ ان کے جملے توجہ دیں، اور جس طرح وہ بات پہنچاتے تھے پھر میں نے کسی کو پایا نہیں ویسا خطیب۔ اور اس کی وہی وجہ ہے کہ خطیب کی زبان میں اثر تب ہوتا ہے جب وہ خطیب جو سکھائے اس پر خود عامل ہو۔ وہ عالم باعمل تھے، ذاکر باعمل تھے، خطیب باعمل تھے، دل سے نکلتی تھی تو دلوں میں اترتی تھی۔ تو مسئلے کو بڑی آسانی سے، بہت بڑے بڑے علمی مسائل کو آسانی سے حل کرتے تھے۔ میں اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ تمہیں سننے کو نہیں ملے گا، شاید لفظ ہی نیا ہو، ہمارے مذہب میں ایک موضوع ہے بدا، اور جو ہمارے برادران اسلام ہو اس بدا کے سلسلے میں ہمارے اوپر معترض ہوتے ہیں۔
شاید ہمارے مومنین نے لفظ بھی نہ سنا ہو، خطیب اعظم کی مجلس ہے، یوٹیوب پر ہم نے تنظیم المکاتب کی مدد سے سارے ان کے آڈیو ویڈیو جتنے ممکن ہوئے، جو بمبئی کا بڑا ذخیرہ تھا اور دوسری جگہوں سمیٹ کے ڈال دیا ہے، وہاں جائے سنیں۔ اگر دین سیکھنا ہے اور اگر اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہے اور اچھا مسلمان بننا ہے، مجلس صرف مزے کے لیے نہیں سننا ہے تو غلام عسکری کو سنو، اور اگر سنو تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو سنو گے تو کام کی بات ملے گی اور مزہ نہ آئے گا، تھکے بغیر دین سیکھنا چاہتے ہو تو غلام عسکری کو سنو۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کہا وہ ظلم کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا، نہیں مانے۔ اب وہ میرے خیال سے وہ یہیں بمبئی کی مغل مسجد کی مجلس کا ہے وہ ٹکڑا۔ ان کا ٹھیک ہے، ہم نے ایک دن اگلے دن ہم نے کہا صبح آئیے گا مہمان سے، اب میں ممکن ہے پوری مثال یاد نہ رہ گئی ہو، اور کہا صبح آئیے ہم ناشتہ کرائیں گے، مگر ایک بات خیال رہے منہ دھو کے یہاں نہ آئیے گا، ہمارے یہاں کے منہ دھوئیے گا۔ اب اس کے بعد ہمارے یہاں آ گئے مہمان، ہم نے کہا مولا منہ دھویا؟ کہا نہیں، آپ نے کہا تھا منہ دھو کے نہ آئیے گا، دانت نہ مانجیے گا، برش نہ کیجیے۔ پرانے زمانے کے بعد منجن ہوا کرتا تھا، لا کے منجن دے دیا، لیجیے دانت مان ڈالیے، منہ دھو ڈالیے۔ کہا مولانا پانی؟ کہلے نالی جو سامنے بہ رہی اس میں دھو لیجیے منہ۔ تم کو مولانا نالی منہ دھو لیں؟ کہا اس میں کیا خرابی، بھی تو پانی ہے۔ کہا مولانا گندا ہے، یہ گندا پانی، اس سے منہ نہیں دھو سکتا، ناشتہ ملے چاہے نہ ملے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ اس سے منہ دھو لوں۔ کیوں نہیں دھو سکتے بھائی؟ کہ آپ کے ہاتھ بند ہیں؟ کیوں نہیں دھو سکتے بھائی؟ کہ آپ پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو گولی کوئی مار دے گا؟ کیا آپ کو فرشتے نے آگے روک دیا ہے؟ کیوں نہیں دھو سکتے؟ دھو سکتے ہیں؟ کہ نہیں دھو تو سکتا ہوں مگر نہیں دھو سکتا۔ دھو سکتا ہوں، آپ اپنے اوپر سوچ لیں، گندے پانی میں کہ نالی میں آپ منہ دھو سکتے ہیں؟ نہیں دھو سکتے، مگر دھو سکتے ہیں مگر نہیں دھو سکتے۔ کیوں؟ کہا جب تک مجھے اس کی گندگی اور غلاظت کا احساس ہے اور میری عقل موجود ہے اس وقت تک یہ میں نہ کر پاؤں گا۔ تو چونکہ میری عقل موجود ہے اور میرے عقل نے مجھے اس علم تک پہنچایا کہ گندا ہے، اس میں غلاظت ہے، اس میں بدبو ہے، یہ سڑا ہے، یہ مار ڈالے گا، اس کی کثیف ہے، اس سے گھن آ رہی ہے، اتنی گھن آ رہی ہے کہ میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا، چھونا تو الگ کی بات ہے۔ تو کیا ہوا، میں اس گندے پانی کو، سڑک پہ پڑی غلاظت کو چھو سکتا ہوں، گندے پانی سے منہ دھو سکتا ہوں، مگر جب تک میرے پاس عقل ہے اس وقت تک نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں چھوا؟ میں نے ہاتھ پیر نہیں بنے تھے، پھر کیوں نہیں چھوا؟ اس لیے کہ میرے پاس علم ہے کہ یہ گندگی ہے۔ اسی گندی چیز کو بچہ چھوتا ہے کہ نہیں؟ اسی نالی میں بچہ ہاتھ ڈالتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس کی گندگی کا احساس نہیں ہے۔ کہا پروردگار عالم ظلم نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اسے ظلم کی برائی کا پتہ ہے۔ اس لیے جیسے ہم گندے پانی سے منہ نہیں دھو سکتے ویسے ہی وہ ظلم نہیں کر سکتا۔ وہ مجبور نہیں ہے، وہ اپنے علم کی وجہ سے ظلم نہیں کرتا۔ اور بالکل یہی مثال معصوم کے لیے عصمت کی ہے کہ معصوم مجبور نہیں ہے کہ گناہ کرے، مگر معصوم کو گناہوں کی گندگی اور غلاظت کا پتہ ہے۔ انہیں معلوم ہے جھوٹ کس گندگی کی نام ہے، غیبت کون سی گندگی ہے۔ تو جیسے ہم سڑک کی گندگی کو چھو نہیں سکتے، اسی طرح سے معصوم گناہوں کی غلاظت کے قریب نہیں آ سکتے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ درمیان میں بات آ گئی، میں نے چاہا کہ ایک آسان زبان میں اپنے جوانوں کے علم تک کی بات پہنچا دیں کہ عصمت مجبوری کا نام نہیں ہے۔ صاحب اختیار ہوتے ہیں معصومین، کر سکتے ہیں، مگر چونکہ انہیں بھرپور علم ہوتا ہے اس کی خرابی کا، گناہ کی غلاظت کا، گندگی کا، ان کے لیے گناہ اسی طرح سے غلیظ و گندا ہے جیسے ہمارے لیے نالی میں پڑا ہوا کیچڑ یا ملبہ جو گاڑیوں میں بھر بھر کے بدبودار پھینکا جا رہا ہے۔ بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی جہاں آپ کو ذہنوں کو لانا چاہتا تھا کہ ہمارے سامنے ہمارے لیے بہترین ہدایت کا انتظام، اور میں نے کل ہی بات کہی تھی کہ ہمارے علاوہ جتنی امتیں گزری ہیں، ہمارے ائمہ کے دور میں، جو ائمہ ہر دور میں علی کے دور میں آیا تو اسے وہی حدیثیں اور روایتیں پڑھنے کو ملے گی اور وہی سیرت کے نمونے دیکھنے کو میرے جو مولا علی سے مربوط ہیں، اسے حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء اور اگلے ائمہ سے جو سیکھنے کو ملنے والا ہے، جو دیکھنے کو ملنے والا ہے، بدلے حالات کو دیکھنے کو نہیں ملے گا، مگر ہم آخری امام کی امت میں ہیں۔
آخری امام کے زمانے میں ہیں، ہمیں وہ سب دیکھنے کو مل گیا ہے کہ جو ہدایت کے لیے اللہ کی طرف جس کا انتظام کیا گیا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر غلطیاں ہیں، اس کے بعد بھی خطا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں اسے ڈھونڈ کے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ میں نے ابھی نمونہ آپ کے سامنے رکھا، قرآن میں بار بار دہرا رہا ہوں اپنی بات، قرآن ہماری ہدایت کے لیے، روایات معصومین ہماری ہدایت کے لیے۔ اس کے بعد اللہ نے ذمہ داریاں رکھیں سارے اماموں پر، نبیوں کے گزر کے فقہا کے ذمہ آ گیا اب تم سدھارو، علماء کے ذمہ آ گیا تم سدھارو، پھر اور نیچے اترے گھر کے بزرگ کے ذمہ ہے، ماں باپ کے ذمہ ہے تم سدھارو، سب لگے ہیں اپنی کوششوں میں، پھر ہر مومن کے ذمہ کر دیا کہ تم بگاڑ کو ٹھیک کرو۔ اس کے باوجود ہمارے اندر بگاڑ ہے تو کیوں؟ یہاں تک میں نے بات پہنچائی، ابھی اس سوال کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہوں، اس سوال کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ بگاڑ ہوتا اوروں میں تو ہوتا، مگر ہم تو کربلائی ہیں، ہم تو حسینی ہیں، ہمارے سامنے کربلا والوں نے پورے دین کے احکام پر اعلیٰ ترین اعمال کو انجام دیا، اعلیٰ ترین صفات ظاہر ان کے سامنے آئے، جو انسان کے اعلیٰ ترین صفات ہو سکتے ہیں اور خوبیاں ہو سکتی ہیں، وہ سب کربلا والوں میں، شہداء میں اور اسیران اہل حرم میں سامنے آ گئے۔ اگر عقائد کے رخ پہ دیکھا جائے تو مضبوط ترین عقائد ان کے سامنے، اگر اعمال کی دنیا دیکھی جائے تو بروقت اور بہترین اعمال ان کے، اگر اخلاق کی دنیا دیکھی جائے تو بہترین اخلاق ان کا، اور تمام برے اخلاقوں کا ایک چھوٹا سے نمونہ پورے کربلا میں کہیں دیکھے نہیں ملتا۔ کربلا والوں میں، حسین والوں میں ایک چھوٹی سے غلطی اور خطا اور چوک دیکھنے کو نہیں ملتی۔ مبالغہ نہ ہو اگر میں یہ کہوں کہ کربلا کے شہداء اور کربلا کے اسیر سید الشہداء کے علاوہ کوئی بھی ان میں صاحب عصمت نہیں تھا، مگر یہ ایسا لگتا ہے جیسے معصوموں کا ایک مجموعہ ہو، جیسے معصوموں کا ایک مجموعہ ہو، اور یہ اللہ کی طرف سے جو ملی ہوئی عصمت ہوتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داریاں جڑی ہوتی ہیں، اس کی مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے معصوم صاف ستھرے کردار کا مالک ہے اور اس کے یہاں بھول چوک اور خطا کا امکان، گناہ کا امکان، لغزش کا امکان نہیں ہے، جو فطری چیزیں ہیں جیسے انسان کی بھول ہے، اس جیسی چیزیں تو اللہ کے اہتمام کے بغیر کسی کو نہیں مل سکتی۔ خود پیغمبر کے لیے فرمایا ہے کہ ہم سا نقرئو کا فلا تنسا، ہم تمہیں پڑھائیں گے اس طرح کہ پھر تم نہیں بھولو گے۔ تو سہو یا نسیان جیسی کوئی چیز تو ایک فطری جڑی ہوئی ہے جس سے وہ معصومین 100% پاک ہوتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت کا ذمہ دیا گیا ہے۔ لیکن اگر دیکھیں تو ان کی زندگیوں میں جن کی گود کے پالے تھے، چاہے حضرت ابوالفضل عباس ہوں، چاہے وہ زینب کبریٰ ہوں، ان کی عملی زندگی دیکھی جائے تو کسی ایک جگہ بھی نہ دیکھنے کو ملے گا کہ ان کی زندگی میں کہیں کوئی بڑے گناہ اور گناہ صغیرہ چھوڑیے کسی طرح کی کوئی لغزش بھی دکھائی دے، کسی طرح کا کوئی ایسا اقدام بھی دکھائی دے جو مزاج معصوم پر، حسین کے مزاج پر بار ہو۔ جیسے اللہ نے ضمانت دی تھی، اس میں توجہ دے، بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جیسے اللہ نے ضمانت دی تھی کہ وما تشاؤون الا یشاء اللہ، ایک ضمانت دی، 3 ضمانتیں اللہ نے دی پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے ساتھ معصوم اہل بیت کو۔ مجلسوں میں سنی ہوئی باتیں ہیں، لہذا میں خالی یاد دلا کے نتیجے تک پہنچ۔ 3 ضمانتیں دی ہیں اللہ نے پیغمبر کو اور ان کی آل کو۔ پہلی ضمانت پیغمبر کے لیے فرمایا وما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رما، یہ جو نے کنکریاں ماری تمہارا کام نہیں، اللہ کا کام، یعنی انہوں نے، اللہ ان کے عمل کی ضمانت دے رہا ہے کہ عملی دنیا میں ان سے کوئی خطا نہیں ہونے والی۔ اور پھر دوسری ضمانت لی گفتگو کی،
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو ہی بولنے میں اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں، جو کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اور معصومین میں نیچے آئے پیغمبر کے بعد تو امام صادق علیہ السلام کی خدمت پہ ایک آ کے کوئی بحثیہ ٹائپ کے جو ہمارے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں، جسے مذہب نے کبھی نہیں پسند کیا، بحث کرو تو حقیقت تک پہنچنے کے لیے، ذہنوں کو الجھانے کے لیے نہیں، قابلیت کو جتانے کے لیے نہیں۔ لفظ بحث اصل میں ہے ہی چھپے کو سامنے لانے کے لیے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا مرغی جو ہے چراتی ہے اور چرتی ہے بچوں کو لے کے، تو زمین میں پنجے مار مار کے کھودا کرتی ہے، یہ جو عمل ہے یہ ہے بحث، ڈھونڈنا۔ تو بحث نام ہی ڈھونڈنے کا ہے، کھونے کا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مذہبی بحثیں ہوتی ہیں کہ کچھ اچھی چیز تو ملنا دور، بحث کے نتیجے یہ ہوتے ہیں کہ جو سچائیاں مل گئی تھی ان میں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مجادلے سے، بے جا بحث سے، بے مقصد بحث سے روکا گیا ہے۔ حق کی پہچان کے لیے بحث کرو، نتیجے تک پہنچو۔ تو اب ان کی زندگی میں میں بہت پھیلاؤں نہ تاکہ بات کو سمیٹ بھی سکوں۔ میرے عزیزو، اللہ نے ضمانت لی، اللہ نے ضمانت لی کس چیز کی؟ ان کا عمل الگ نہیں، ان کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی چیز اللہ سے الگ نہیں۔ چھٹے امام نے کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے بحث شروع کر دی اور کہا کہ یہ بتائیے اس مسئلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ چھوڑ کہ تیرا کیا کہنا ہو میرا کیا کہنا، یہ دین کا معاملہ ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں، ہمارا کچھ کہنا ہے ہی نہیں، ہم تو جو کہتے ہیں اپنے رسول کی طرف سے کہتے، ہمارا کچھ کہنا ہی نہیں۔ تو جب ہمارا امام یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کچھ کہنا نہیں، وہ کہنا جو میرے پیغمبر کا، اور پیغمبر کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیغمبر کا کچھ کہنا نہیں، وہی کہنا جو اللہ کا ہے، تو پھر میرے جیسے ذاکر کی کیا اوقات ہے کو ممبر پہ آ کے بیٹھ کے کہے میرا کہنا یہ ہے، اور میرے جیسے بہت بڑے دعوے دار ولایت کا کیا اوقات ہے کہ کہے میں مولا ہی ہوں، میرا سوچنا اور ماننا یہ ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں ماننے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ وہ سوچئے، وہ مانیے، وہ کہیے جو اللہ کا کہنا ہے، نبی کا کہنا ہے، امام کا کہنا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ امام نے فرمایا، امام نے فرمایا چھوڑ، ہم وہی کہتے ہیں جو اپنے اچھا صاحب ضمانت کائے گائے کی ہو گئی، ایک ضمانت اس کی ہو گئی کہ یہ کچھ کرتے نہیں، وہی کرتے ہیں جو اللہ راضی ہے جس پر، اور ان کا کام اتنی اونچی کوالٹی کا اللہ کہہ رہا ہے تم نہیں، میں کر رہا ہوں۔ میں بارہا سنا چکا ہوں مگر اب آئی جگہ تو سناتا ہوں۔ یہ کوالٹی جو پیغمبر کو ملی کہ تم پگڑیاں نہیں مار رہے ہو، ہم مار رہے ہیں، یہ ہادی تھے، افضل المرسلین، افضل المخلوقات تھے، اور جو ان کے نور سے نکلے وہ سب۔ مگر میرے عزیزو، قرآن مجید میں دو شخصیتیں مجھے ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جن کے کام کو اللہ اپنا کام کہہ رہا ہے اور وہ معصوم کی دنیا کے نہیں ہے۔ مجلسی مجمع جانتا ہے، پیغمبر خدا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرتے ہوئے اللہ نے جب ان کو تانا زنی کی گئی، تھوڑے دنوں وہی نہیں آئی تھی، تو پھر تانا ہونے لگا لیجیے صاحب اللہ ناراض ہو گیا، وہی نہیں نازل کرا تانا، تو دلجوئی کرتے ہوئے پیغمبر کو اللہ نے اپنے احسانات گنانا شروع کیا کہ تم پریشان نہ ہو۔ اسی میں یہ تھا کہ علم یجد کا یتیمن فا آوا، اور اسی میں تھا کہ وجد کا عائلن فاغنا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر یہ بتاؤ کہا کہ لیے تم اتنی جلدی ان لوگوں کی وجہ سے رنجیدہ ہو گئے، دیکھو نا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا ہے، کیا ہم نے تم کو تنگ دست پا کے غنی نہیں بنا دیا تھا؟ کیا ہم نے تم کو یتیم پا کے پناہ نہیں دی تھی؟ میرے رب، میں نے تو زندگی بھر یہ پڑھا کہ پیغمبر کا ہاتھ بندھا تھا، خدیجہ ایمان لائی تو خدیجہ کے قدموں میں ڈال دیا، تو خدیجہ کی دولت آئی پیغمبر کے پاس، تو دین کے لیے ان کی تنگ دستی ختم ہو گئی اور وہ غنی ہو گئے، اور یتیم ہوئے پیغمبر تو ابو طالب نے ان کو پناہ دی۔ تو مجھے معصوم دنیا چھوڑ کے غیر معصوم یہی ملتے کہ دولت دے خدیجہ، اللہ کے ہم نے غنی بنایا، پناہ دے ابو طالب، اور اللہ کے ہم نے پناہ دی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے سامنے
بہتر سے بہتر نمونے موجود ہیں. پھر ہمارے اندر وہ محبتیں بھی ہیں ان سے، اس کے باوجود ہمارے اندر وہ صفات کیوں نہیں آتی، وہ اصلاح کیوں نہیں ہوتی. اس سلسلے میں عرض کر رہا تھا کربلا میں جو حسین کو ملے تھے وہ کیسے تھے. معصوم تو وہاں تین ہی تھے، امام حسین تھے، سید الساجدین تھے، اور امام محمد باقر علیہ السلام تھے. اور ان میں امامت کا دور پورا امام حسین علیہ السلام کا تھا. عاشور کے وقت شہادت حسینی کے بعد دور امامت سید سجاد شروع ہوا. امام محمد باقر کا دور امامت وہاں کربلا میں نہیں تھا، لیکن معصوم کی حیثیت سے موجود تھے. امام بھی تھے لیکن ان کی امامت اس وقت نافذ نہیں تھی. دوسرا امام موجود ہے جو وقت کا امام. لیکن اس کے علاوہ جون بھی ہیں، اس کے علاوہ زہیر بھی ہیں. کوئی ابھی نکل کے آیا ہے دوسرے دین سے، کوئی ابھی نکل کے آیا ہے دوسرے مذہب سے، مسلک سے، فرقے سے، کوئی ابھی نکل کے آیا ہے کسی اور گروہ سے. مگر یہ جو کربلا میں آئے ہیں ان سب کو دشمن کی دوربین نے بھی ڈھونڈا، مگر کتنے عیب ڈھونڈنے کوشش کی، عیب نہ ڈھونڈ سکے. جب کوئی دوربین لگائی عیب ڈھونڈنے کی تو کوئی خوبی ہی سامنے آ گئی. تو یہ صاحب کمال اسی میں نے عرض کیا نا کہ یہ معصوم تو نہیں تھے، مگر عصمت معصومین ایک مجموعہ ہے جو معصوم معلوم ہوتا ہے. عصمت جیسا مجموعہ ہے. ہمارے بعض لوگ اسی میں متوجہ نہیں ہوئے اور صحیح فیصلہ کرنے سے قاصر رہ گئے. ہمارے درمیان بعض افراد جو حضرت ابو الفضل عباس کی عصمت کے قائل ہیں، کہتے معصوم 14 نہیں ہیں، زیادہ ہیں. کچھ آگے ہم جناب زینب کے لیے بھی، جناب زینب اور جناب ابو الفضل عباس دونوں کی فضیلت کے لیے یہ بات سامنے رکھنے کی ہے. میں نے ایک آدھی بات کہی تھی، آدھی آج کہتا ہوں کہ اس لشکر میں جس میں فقی بھی ہے، جس میں حبیب جیسا فقی بھی ہے، مسلم ابن اوسجہ جیسا قاری اور عبادت گزار بھی ہے، ہر کمال کے اعلیٰ ترین نمونے موجود ہیں، مگر اس میں سردار لشکر ابو الفضل بنائے گئے. اور یہ مزاج عدالت اہل بیت نہیں ہے کہ کمتر کو برتر پہ حاکم بنایا جائے. اس کا مطلب وہاں موجودین میں ابو الفضل سے اونچا کوئی نہیں. اور زینب کبریٰ کی عظمتوں کو محسوس کرنا ہے تو ایک امام کا عمل اور ایک امام کا ارشاد. امام حسین علیہ السلام نے جاتے جاتے جتنی وصیتیں کی ہیں، یعنی قافلے کی سرداری حضرت زینب کے حوالے کی، یہ کوئی معمولی بات نہیں. امام وقت موجود ہیں مگر زینب کی سوچ اور فکر اور فیصلوں پر اتنا بھروسہ ہے کہ امام وقت جس قافلے موجود ہیں اس کی سربراہ عملی طور پر وصیت ان کو کی. بچوں کا خیال رکھنا، نماز شب، جو بھی چیزیں کہیں ان سے کہیں ہیں. سید سجاد کو تو رموز امامت عطا کیے تھے، پھر فیصلہ آگے حوالے کیا تو میں میدان جنگ لڑنا. زینب کی عظمت کا اب امام کے زبان سے عمل سے دیکھا آپ نے. اس کے بعد دیکھیے چوتھے امام کے 2 جملے، کچھ ایک جملہ کوفے میں کہ جب خطبہ دیتے انقلاب پیدا ہونے لگا کوفے میں، تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا میری پھوپھی اماں بس اب سکوت اختیار کر لیجئے. فَأَنْتِ عَالِمَةٌ غَيْرَ مُعَلَّمَةٌ وَفَهْمَةٌ غَيْرَ مُفَهَّمَةٌ. آپ عالمہ ہیں جن کو کسی نے سکھایا نہیں، اللہ کی بارگاہ والا ہیں. وہ باشعور اور سمجھدار خاتون ہیں کہ جس کو سمجھ کسی نے دی نہیں، اللہ سے پائی. تو جو عظمتیں ہیں زینب کو یہاں تک ہیں. اور اس کے بعد پھر دیکھیے یہ سردار ہے ایک طرح سے قافلے کی، مگر امام معصوم کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے حقیقی فیصلہ وہی کرے گا. مگر زینب کی عظمت دیکھیے، جو امام وقت ہے جب اسے آزادی کی خبر دی جاتی ہے، یزید کہتا ہے کہ آزاد کیا، کیا کرو گے، رہو گے کہ مدینے جاؤ گے؟ تو پھوپھی کے پاس آئے کہ آزاد کر دیا، اور کہا کہ رہو گے کہ مدینے جاؤ گے؟ تو بیٹا تم نے کیا کیا؟ کہا پھوپھی اماں میں یہ کہہ کے آیا ہوں کہ میں فیصلہ نہیں کروں گا، میں پہلے اپنی پھوپھی سے مشورہ کروں گا اور ان کو بتاؤں گا عظمت زینب پہچانو، عظمتوں کو پہچانو. مگر الہی منصب الگ چیز ہے، عظمتیں الگ چیز ہیں. ان کے پاس وہ عصمت نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے.
ان کے پاس عصمت کے گھر میں پلنے کے نتیجے میں وہ پاک کردار ہے کہ جہاں خطا اور غلطی کا وجود دکھائی نہیں دیتا، اس کے باوجود وہ اللہ کی بارگاہ میں ہر لمحے اپنے انکسار اور تواضع کے ساتھ سربا سجود ہے۔ میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی، ذہن ادھر سے منتقل نہ ہو گئے ہوں۔ کربلا ایک ایسا مجموعہ ہے جہاں زینب اور حضرت ابوالفضل کی بات نہیں، کربلا میں جون جیسے حبشی غلام بھی ہیں، مگر میں نے ابھی عرض کیا کہ بے نقص مجموعے انسان اگر دیکھنا ہے تو صرف کربلا میں دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں کوئی کمی دشمن بھی ڈھونڈ نہیں سکا۔ 3 چیزیں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ ضمانت لیتا ہے اعمال کی، اللہ ضمانت لیتا ہے زبان کی، اور اللہ نے ان کی ضمانت تیسری کہے کے لیے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ایک ضمانت اور لی۔ ہم آپ بھی، میں بات پڑھ چکا ہوں تفصیل سے، طے کر لیں کہ اب ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں گے، مثلا چلیے چھوڑیے گناہ بھی، رمضان میں روزہ رکھیں، اب ہم نے رمضان میں روزہ رکھا تو کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، سب کچھ کریں گے، پرہیز کریں گے، لیکن گرمی کے موسم میں 18 گھنٹے کا روزہ ہے، 10 گھنٹے ہو چکے، دن بھر دھوپ میں مارے پھرے، اب ادھر سے گزرے جدھر روزے دار لوگ نہیں رہتے، وہاں بازار کھلا ہے، سامنے ٹھنڈی ٹھنڈی لسی بک رہی، پئیں گے نہیں، لیکن لوگوں کو پیتے دیکھ کے دل میں خیال بھی نہ آئے پینے کا لسی، روک لیں گے اپنے کو، نہیں پئیں گے۔ تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے اعمال پہ کنٹرول کر لیں، اپنی آنکھوں پہ توجہ فرمائیں، اپنی آنکھوں پہ، اپنی زبان پہ، اپنے ہاتھوں پہ، اپنے کانوں پہ کنٹرول کر لیں، لیکن یہ بس سے باہر ہے کہ ہم اپنے دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور چاہتوں پہ کنٹرول کر سکیں۔ دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو نہ کرے یہ کر سکتے ہیں، لیکن دل و دماغ میں گناہ کا خیال آنے بھی نہ دیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، مگر پروردگار ان کی ضمانت لیتا، نہ ان کے عمل میں اللہ کے علاوہ کچھ، نہ ان کی زبان پہ اللہ کی بات کے علاوہ کچھ۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم تو چاہتے بھی وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے، اور وہ نہیں چاہتے جو اللہ نہیں چاہتا، یعنی انہیں چاہتوں پہ بھی قابو ہے۔ ان کے یہ تو تھی وہ بات جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں، لیکن آج ایک اور نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کربلا والے وہ مطیع ہیں، وہ فرمانبردار ہیں۔ حضرت ابوالفضل العباس کے لیے افضل ترین کلمات استعمال کی ہیں معصومین نے، ان میں یہی ہے المطیع للہ ولرسولہ وللامام، پوری فہرست گنائی ہے۔ مطیع ہونا ایک صفت ہے، با بصیرت ہونا دوسری صفت ہے۔ میں انشاءاللہ 8 کی تاریخ آئے گی تو اس سے استفادہ کروں گا، اپنی قوم کے لیے پیغام حاضر کروں گا کہ ہم کربلا والوں سے، ہمارے پاس پوری کربلا سیکھنے کے لیے موجود ہے، پھر ہم کیوں نہیں سدھرتے؟ وہی موضوع میں وہی کہنا چاہتا ہوں، پورا دین، پورا قرآن، ائمہ، سیرت، معصومین، علماء، فقہاء، بیانات، موعظے، وہ سب چھوڑیے، کربلا کے لیے کافی سدھارنے کے لیے، مگر ہم کیوں نہیں سدھرتے؟ کربلا کے لیے کافی ہے۔ اسی کربلا میں جہاں یہ مجموعہ تیار ہوا انسانوں کو، جہاں کیفیت عصمت دکھائی دے رہی، مگر ہمارے علماء نے اس مسئلے کے لیے دقیق نگاہیں رکھی ہیں، جن کو اللہ کی طرف سے منصب عصمت ملا ہے، منصب ہدایت کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے عصمت اور معصوم۔ اور جو عصمت کے ماحول میں رہ کے معصوم جیسے ان کے زندگی ہو تو انہیں کہا جاتا ہے محفوظ عن الخطا، خطا سے محفوظ۔ حضرت ابوالفضل ہوں یا جناب زینب، یا اس گھر میں ہر دور میں ایسے لوگ ملیں گے جو اسی طرح کے دیکھنے کو ملیں گے، وہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ کربلا کا مجموعہ، کربلا کے لوگوں کا مجموعہ ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے سامنے، اور ان کے درس ہمارے سامنے میں۔ آج وہی سوال بار بار ہم، یہ سب ہمارے لیے اہتمام ہے، یہ ساری ہدایت کا انتظام ہے، اور اتنے اعلیٰ کوالٹی کے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں، مگر ہم پھر ہمارے اندر بگاڑ کیوں؟ ڈھونڈیں اس وجہ کو اور علاج کریں اس کا۔ انشاءاللہ ان مجالس میں، اس عشرے میں یہی میرا موضوع رہے گا کہ سدھار کی ساری کوششوں کے باوجود ہمارے اندر بگاڑ ہے تو کیوں ہے، اور اس کا علاج کیسے کیا جائے، مذہب نے اسے بتایا ہوگا۔ انشاءاللہ اپنی سکت بھر استطاعت بھر
جتنا ممکن ہوگا علماء سے فیض اٹھاتے ہوئے معصومین کے ارشادات کی روشنی میں تھوڑا بہت سمجھا ہوں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اس وقت کہنا چاہتا ہوں کچھ نہ ہوتا ہمارے سامنے، صرف کربلا ہوتی، نہ 1,24,000 نبی ہوتے ہمارے پاس، نہ ہم تک ائمہ کی سیرت پہنچی ہوتی، نہ قرآن و کتاب پہنچی ہوتی، کچھ نہ آیا ہوتا، خالی کربلا آئی ہوتی، تو بھی ہمارے سدھار کے لیے کافی تھی، تو بھی ہمارے سدھار کے لیے کافی تھی۔ بتائیے کربلا کس جگہ کا نام؟ کربلا کا آغاز یزید کی بیعت کے مسئلے سے کھڑا ہوتا ہے۔ یزید کی بیعت کے مسئلے کے کھڑے ہوتے ہی حسین نے ولید کو جو جواب دیا تھا وہ کیا دیا تھا؟ جب ولید نے بلا کے کہا بیعت کرو تو حسین نے کیا جواب دیا تھا؟ پہلے اپنا تعارف کرایا، پھر یزید کا ذکر کیا۔ حسین نے کیا کہا تھا؟ ہم اہل بیت نبوت ہیں، نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کی کھانے ہیں، ہم مختلف الملائکہ، ہمارے ہاں ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے، آنا جانا رہتا ہے، ہم علم کے نازل ہونے کے ٹھکانے ہیں، ہم سے وبنا فتح اللہ وبنا ختم، اللہ نے ہم سے کائنات کا آغاز کیا ہے اور ہم پہ ختم کیا ہے، ہم وہ ہیں۔ اور یزید کون ہے؟ وہ یزید فاسق۔ امام نے یزید کے تعارف میں 4 برائیوں کا ذکر کیا، وہ 4 ہی برائیاں نہیں تھی اس میں، وہ تو جیسے کربلا والوں سے کوئی خوبی نہیں چھوٹی تھی، ویسے اس کے مقابلے میں جو یزید تھا اس سے کوئی خرابی نہیں چھوٹی تھی۔ جیسے وہاں پیغمبر نے فرمایا ہے کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان آیا ہے، وہی کیفیت یہاں کی ہے۔ کربلا میں بھی ایک طرف کل ایمان ہے اور ایک طرف کل کفر ہے، کھلا ہوا وہی کا مذاق انکار کر رہا ہے کہ کھیل تھا معاذ اللہ بنی ہاشم کا، وہی کچھ نہیں آئی، نہ کوئی رسول نہ کچھ، پورے دین کو جھٹلا رہا۔ اس یزید کا تعارف جب امام نے فرمایا تو خاص کر کے 4 برائیوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی بات کیا کہی؟ رجل فاسق۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو عادل نہ ہو وہ فاسق۔ عادل کس کو کہتے ہیں؟ جس کی شرعی اصطلاح یہ ہے کہ واجبات جو ہیں وہ نہ چھوٹیں، محرمات انجام نہ دیں، کس حد تک کا؟ اس حد تک کہ کبھی کوئی گناہ کبیرہ کرے نہ، جن کی سزا جہنم بنائی گئی ہے، جن کی فہرستیں علماء نے مرتب کی آیات و روایات کے سہارے، اور صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کو دہرائے نہ، بار بار نہ کرے، ایک بار ہو گیا بار بار نہ کرے۔ اگر گناہ کبیرہ کیا تو عدالت چلی گئی۔ اب یہ ہے کہ عدالت جیسے آدمی کا ایمان چھن جاتا پھر واپس آ جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی آدمی ایمان سے خارج ہوتا ہے، اتنے شکوک اتنے شبہات کہ انکار کر بیٹھتا ہے دین کا، اور پھر واپس آتا، اللہ پھر مدد کرتا، پھر ایمان واپس آتا ہے۔ تو جیسے آدمی کی ایمان چلا جاتا ہے ویسی عدالت بھی چھن جائے اور احساس غلطی کا ہو جائے اور صدق دل سے توبہ کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ کے ساتھ ساتھ جو فرائض ان کو بھی انجام دے لے، تو عدالت پھر واپس آ جائے گی، پھر وہ مہارت پیدا ہو جائے کہ اب گناہ نہ ہو۔ تو فاسق کہتے ہیں عادل کے مقابلے میں۔ کوئی بھی گناہ ہے کبیرہ، بڑا گناہ کرے تو پھر وہ فاسق ہے۔ میں سادہ صراحت تو نہیں کروں گا میرے عزیزو، مگر حسین نے یزید کی سب سے پہلی برائی یہ بیان کی تھی کہ وہ فاسق ہے، یعنی گناہ کرتا ہے۔ تو جب حسین یزید کی پہچان گناہ کرنا بتا رہے ہیں تو پھر حسینی اس مسئلے سے اتنے لاپرواہ کیوں ہیں؟ حسینیوں کو اس کی فکر کیوں نہیں ہوتی کہ ہماری زندگی میں گناہ نہ آنے پائے؟ ہمارے اندر دیندار ترین لوگ جو نمازی بھی، روزے دار بھی، ہم سب اسی مرض کا شکار ہیں، اور جو حاجی بھی، جو زائر بھی، جو تلاوت کرنے والے بھی، جو کار خیر کرنے والے بھی، ہمیں جتنی فکر میں اس موضوع پہ تفصیل سے پڑھ چکا ہوں کہ ہم سے جو اب پوری عمومی سطح پر ہم لوگوں سے جو مذہب اشنا شریف ہیں جو غلطیاں ہو رہی ہیں، ان میں ایک غلطی یہ ہو رہی ہے کہ جتنی فکر ہم نیکیوں کے کرنے کے انجام دینے کی کرتے ہیں اتنی فکر گناہوں سے بچنے کی نہیں کرتے۔ جبکہ مذہب میں اگر توجہ دی جائے تو گناہوں سے بچنا زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ گناہوں سے بچ کے جہنم سے نکل آنے کے بعد کوئی ایک نیکی بھی جنتی بنا سکتی ہے، لیکن زندگی نیکیوں میں گزر گئی ہو تو ایک گناہ بھی جہنم میں ڈھکیل سکتا ہے۔ تو ہمارے سامنے حسین جو کہہ رہے ہیں یزید کی بیعت میں نہیں کروں گا، برائی کیا ہے؟
وہ فاسق ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ فاسق ہونا یزیدی صفت ہے، حسینی کی نہیں، اور وہ یزیدی صفت ہے جس سے حسین کہہ رہے ہیں اس لائق نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ جاؤں۔ رجل فاسق ایک، اس کے بعد کیا ہے؟ شارب الخمر۔ اب گناہوں کی دنیا میں دو بڑے گناہ گنائے، ایک یہ کہ گناہ گار تو ہے ہی، گناہ تو کرتے ہی رہتا ہے، مگر ان گناہوں میں ایک گناہ ہے کہ شرابی ہے۔ یزید اس لائق نہیں کہ حسین بیعت کرے اس لیے کہ شرابی ہے۔ تو اگر یزید شرابی ہے تو پھر معاذ اللہ ہم حسینیوں کے بیچ میں یہ کہاں سے دکھائی دینے لگا ہمارے محلوں میں بوتلیں گری پھرکی ہوئی؟ کہاں ہمارے لوگ کلب میں جا کے پینے لگے؟ یہ کون سے حسینی ہیں؟ یزید شرابی تھا، شراب پینا یزیدیت ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ قاتل النفس المحرمہ یا قاتل النفس المحترمہ۔ یزید قاتل ہے ان کا جن کا کوئی جرم نہیں، کوئی خطا نہیں۔ پھر ہماری قوم میں آپس میں خون بہانے والے کہاں سے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ میں درد دل آپ سے عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھی تو اسی عزاداری میں ایک دوسرے کی جان لے لی جاتی ہے۔ ہمارے علاقے میں بعض بستیاں سادات کرام کی ہیں، ایک دن ایک آدمی بندوق لے کے نکلا اور نہ جانے کتنوں کو مار ڈالا۔ پورے علاقے میں روز ہم یہ دیکھا کرتے ہیں۔ یہ یزید ہے قاتل جو ہے، یہ کہاں سے حسینی قاتل ہو گیا؟ حسینی ہوتے ہوئے قاتل ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا، یزیدی قاتل ہوگا۔ چوتھی بات جو یزید کے بارے میں حسین نے بتائی وہ کیا بتائی؟ میں عرض یہی کر رہا ہوں بار بار کہ ہم اتنے بگڑے کیوں ہیں، ہمیں بگاڑ کیوں جبکہ ہماری سدھار کے لیے کربلا کافی ہے۔ دیکھیے حسین اس سدھار کے لیے کوئی معمولی بات ہے کہ حسین کہہ رہے ہیں فاسق ہونا یزیدیت ہے، شرابی ہونا یزیدیت ہے، قاتل ہونا یزیدیت ہے۔ پھر ایک چوتھی چیز جو اب ہمارے معاشرے میں دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی، پہلے گناہ چھپ کے کیے جاتے تھے، شرابی پہلے بھی تو تھوڑے بہت مگر چھپا کے پیتے تھے، جوا بھی چھپا کے کھیل رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے خواتین بھی مثلا بے حجاب ہیں تو جاب پہ بے حجابی میں گئی، لیکن باقی معاشرے میں جا رہی ہیں اپنے کنبے میں، میکے میں، سسرال میں، مجلس میں، ماتم میں تو سر پہ چادر ڈالا کے آ گئی۔ تو پہلے گناہ کر کے بھی آدمی چھپاتا تھا، اب ہمارا معاشرہ اتنا بگڑا ہے کہ اتنی جرأتیں بڑھ گئی ہیں کہ گناہ کھلم کھلا کیے جا رہے ہیں۔ بے غیرتی کے ساتھ سر پہ ردا ڈالے بغیر میری بیٹی میری بہن بے حیائی کے ساتھ تم احساس سے کمتری شکار ہو، تمہیں لگتا فیشن کے خلاف ہے، تم مال میں جاتی ہو چادر سر پہ ڈالے بغیر، یہ بھی غلط ہے، اجازت نہیں، جاؤ تم جانو تمہارا خدا جانے، عذر کرنا کہ میرے اندر اس توہین کی برداشت نہیں تھی اس لیے سر پہ چادر نہیں ڈالی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ لیکن اب جو مجلس ہو رہی ہے تو یہاں پہ تو جتنے ہیں تب سب تمہیں چادر ڈالنے پہ عزت دینے والے ہیں، اب کم سے کم یہاں تو سر پہ چادر ڈال کے آ جاؤ، ورنہ زینب کے سر سے چادر چھیننے کا درد محسوس کیسے کرو گی جب تمہارے سر پہ چادر آئی نہیں؟ کیوں روتی ہو؟ جس بچی کو پہلے دن سے سر پہ چادر ڈالی نہیں گئی وہ کل کربلا کی اس کرب کو محسوس نہیں کر سکے گا کہ جو درد اتنا بڑا تھا کہ جس کی فریاد سید سجاد نے کی۔ سید سجاد مصیبتوں میں، اتنی مصیبتوں میں تھے، مگر جب تذکرہ کیا گیا مصیبت بڑی تو کیا کہا تھا کہ شام میں جب ہمیں اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو ننگے سر کنیزوں کی طرح پھیلایا جاتا، کنیزوں کے سر ننگے کھلے سر ہوتے ہیں، ننگے سر، اور زینب کبریٰ بھی بہت مصیبتیں پڑیں، لیکن خیمے میں جل جائیں یا ننگے سر باہر نکلے یہ زینب نے پوچھا تھا۔ یہ فقرہ کہہ رہا ہے ان کے لیے یہ سب سے بڑی مصیبت، مگر زینب کے سر سے چادر چھینی یہ مصیبت اسے لگے گی۔ سوچو عزادارو، میری بیٹیوں سوچو، تمہاری گود میں جو 2 4 5 سال کی بچیاں ہیں، تم نے اگر پہلے دن سے انہیں بے حجاب بنا کے معاشرے میں ڈال دیا تو انہیں بغیر حجاب کے معاشرے میں نکلنا اچھا لگ رہا، انہیں تکلیف کہاں ہوگی کہ یہ زینب کے کرب کو محسوس کر سکے؟ تم انہیں محروم کربلا کر رہی ہو۔ خدا کے لیے یہی رخ سوچ لو کہ ان کے سر پہ چادر آئے تاکہ اسے زینب کی مصیبت کا پتہ رہے۔ تو کربلا حسین نے بتایا کہ ہم یزید اس لائق نہیں کہ ہم اس کی بیعت کریں، اور اس کی آخری بات میں بات کو ختم کر رہا ہوں، فرمایا شرابی ہے، قاتل ہے،
گناہ کرتا ہے، پھر فرمایا معلن بالفسق، گناہ کرنا الگ بات ہے، اور کھلا گناہ کرنا، چھپ کے آدمی دباؤ میں آ کے، نفس کے دباؤ میں، ماحول کے دباؤ میں، کسی کے دباؤ میں، دوستی کے دباؤ میں آدمی گناہ کر بیٹھے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن گناہ کھل کے کرنا، اپنے فسق کا اعلان کرنا۔ فیشن چلا صاحب، جب اللہ سے نہیں چھپانا تو بندوں سے کیا چھپانا؟ پہلے روزہ نہیں رکھتے، چھپاتے تھے، بے حیائی کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، بے حجاب بیوی کو لے کے بے حیائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے تو بندوں، اللہ کہتا ہے ہم سے نہیں ڈرتا کمبخت، لیکن بندوں سے چھپا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یحب الجہر بالسوء، اللہ یہ ہرگز پسند نہیں کرتا ہے کہ برائی کو کھل کے کیا جائے، کرتے ہو تو وہ بھی پرمیشن نہیں، لیکن چھپا کے کرو۔ تو گناہ کرنا ایک برائی صفت یزید کی، اور اس گناہ کو حسین توجہ دے، اس گناہ کو کھلا انجام دینا اور گناہ کو پھیلانا، تب دوسرے اس راہ پہ لگیں گے۔ چھپ کے شراب پیے گا ایک ہی شرابی رہے گا، لیکن کھل کے شراب پینا شروع کی تو ادھر والے نے دیکھا، ادھر والے نے دیکھا، ادھر والے نے دیکھا، کوئی نہ کوئی اس برائی کے ساتھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کہتا تم خود بھی برے نہ بنو، اور بن گئے ہو تو کم سے کم اب اگلا قدم نہ بڑھاؤ کہ تمہیں دیکھ کے دوسرے برے نہ بنے۔ اور اللہ نے جو یہ کردار تھا، یہ کردار جو ہے اس کو حسین نے یزید کا کردار بتایا برا ہونا بھی برا ہے، اور اپنے کھلا گناہ کر کے دوسروں کو برا بنانا بھی، اپنے گناہوں کا اعلان کرنا، یہ بھی حسین کو پسند نہیں، یزیدی کردار ہے۔ یہ کربلا ہمیں سکھا رہی ہے، ہماری سدھار کے لیے یہ کربلا کافی ہے، پھر ہم کیوں بگڑے؟ ابھی میں اور نمونے رکھوں گا کہ ہماری سدھار کا اتنا اہتمام ہے مگر ہم پھر کیوں بگڑے ہیں، کیوں نہیں سدھرتے ہیں، تاکہ جب کیوں نہیں سدھرتے کا حل سامنے آئے تو آدمی اس کی قیمت کو محسوس کر سکے۔ بس آپ اس سے زیادہ آج آپ کا وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ یہ ایام عزا جو پروردگار کا اہتمام ہے عزاداری کا، اور جس پر پوری طاقت لگائی ہے اس عزاداری کی بقا اور حفاظت پر، اس عزاداری کے طفیل میں ہمارے اندر اصلاح ہوگی۔ ہر سال محرم آتا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ سدھرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن جیسے قرآن کہتا ہے کہ ہمارے دو اثر ہیں، ہم پر ایمان لانے والے سدھرتے ہیں، اور ہمارے جو ایمان نہ لانے والے ہیں جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اور بہک جاتے ہیں اور بگڑ جاتے ہیں۔ یہ عزاداری بھی سیرت اہل بیت کا ایک حصہ ہے، یہ بھی دو کام کرتی ہے۔ اگر اس کے سامنے ایمان کے ساتھ آیا جائے گا تو یہ سدھارے گی، اگر اس کو ہٹ دھرمی کے طور پہ اپنایا جائے گا تو پھر یہ عزاداری اور بگاڑ دیتی ہے۔ ایام عزا حسین کی یاد، کربلا کی یاد جب گزرے تو گزرنے کا نتیجہ سامنے آنا چاہیے کہ جب حسین نے کربلا میں جان دی تو سجدے میں سر تھا، سب گلے پہ خنجر چلا ہے، تو پھر ہمارے سر سجدے میں جھکنا چاہیے۔ جب ظہر کے ہنگام اول وقت نماز تھی، حسین نے جنگ روک کے مصلی بچھایا جماعت کے لیے اول وقت، تو پھر ہماری مسجدوں میں، جماعتوں میں ویرانہ نہیں ہونا چاہیے، اور اول وقت ہمیں نماز پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ قدم قدم پہ ہمیں کربلا سکھا رہی ہے تمہیں کیسا ہونا چاہیے۔ آج 3 محرم کی شب آ گئی، ابھی چاند رات گزرا نہیں تھا کہ آج لگتا ہے ایک دم سے تیسری شب آ گئی۔ حسین کا قافلہ کربلا پہنچ چکا ہے، اور دور خیمے لگے ہیں فرات سے، اور پانی پر پہرا بٹھا دیا گیا ہے۔ ابھی لشکر یزید چھوٹا سے ہے مگر پہرا بٹھائے ہے، حسین کے اصحاب جاتے ہیں اور کسی صورت پانی لے آتے ہیں، مگر اب پانی کم ہوتا جا رہا ہے، پانی کا آنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور 5 محرم کے بعد پانی آنا بند ہو گیا، اور 7 محرم کی صبح حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہوا تو 7 محرم کی صبح سے بچے پیاسے ہو گئے، اور بچے جب پیاسے ہو گئے تو پھر ان کی التش کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی، لیکن کمزور بچوں کی آوازیں لشکر کے شور میں سنائی نہیں دیتی، صرف رات کے سناٹے میں صدائیں لشکر یزید تک پہنچ جاتی ہیں۔
9 محرم کی شام کو لشکر یزید نے حملہ کیا، حسین نے مہلت لی، ایک رات کی مہلت لی عبادت کرنے کے لیے۔ رات گزر گئی، رات گزری تو کیسے گزری؟ انہی خیموں سے جہاں تسبیح و تحلیل کی آوازیں سنائی دیتی تھی، جہاں اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دیتی تھی، جہاں تلاوت قرآن کی صدائیں سنائی دیتی تھی، وہیں کہیں کہیں سے ننھے ننھے بچوں کی ہائے پیاس کی آوازیں بھی اٹھتی ہیں۔ ساری رات اسی عالم میں گزری۔ صبح ہوئی، حسین نے آ کے مدد مانگی، لشکر کے کانوں تک آواز پہنچی، اس میں حر بھی ہے۔ حر کی کیفیت چہرے پہ آنا شروع ہو گئی۔ ساتھی نے دیکھ کے کہا تمہارے چہرے پہ اضطراب کیسا؟ چھوٹے سے لشکر سے ڈر گئے ہو؟ کہا نہیں تم جانتے ہو میں موت سے نہیں ڈرتا۔ کہا میں خود ہی جانتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تمہیں بتاتا، مگر تم تو بے چین ہو، کیا بات ہے؟ کہا میں اس لشکر سے نہیں ڈرا ہوں۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد روایات میں قاتل فقرے ہیں کہ واللہ میں ہر چیز قربان کر دوں گا لیکن میں اپنے کو جہنم میں نہ جانے دوں گا۔ یہ فیصلہ لیا حر نے۔ اور کیسے اس فیصلے تک پہنچے جنت و جہنم کے درمیان؟ اس نے کہا کیسے تم نے یہ فیصلہ لے لیا؟ تو بعض جگہوں پہ پڑھنے کو ملا ہے اور اکثر خطبہ سے سنا ہے کہ حر نے اپنے اس دوست کو تھوڑا سے گھوڑا کہا ذرا پانی پلانے کے لیے چلے، اس بہانے نکالا اور اس کے بعد ایک بلندی پہ لے کے گئے، کہا آپ کان لگا کے سنو، تو حسین کے خیموں سے ننھے ننھے بچوں کے لطش کی آواز آ رہی تھی کہ بس یہی آوازیں تھی جو رات بھر مجھے تڑپاتی رہی، یہ میں ہوں جو انہیں لے کے آیا یہاں تک۔ لیکن فیصلہ کیا، نکل پڑے، ساتھ میں بھائی کو لیا، غلام کو سمجھایا، بیٹے کو سمجھایا۔ بعض روایت کہتی ساتھ لے کے گئے اور بعض روایت کہتی حر گئے تھے۔ حر نے جب جا کے جنگ کی، خطبہ دیا ہے پہلے، پھر رجس پڑھا ہے کہ تم فاطمہ کے لال کو چھوڑ کے مارنے آ گئے ہو، تو حر کی بات سن کے پھر ان کا غلام بھی نکل آیا، بیٹا بھی نکل آیا، بھائی بھی نکل آیا اور سب شہید ہوئے۔ بیٹا یقیناً ساتھ آیا ہے، اس لیے کہ روایات کی کیفیت یہ کہتی ہے کہ حر چلے تو اب شرمندگی کے مارے کہا کہ مجھے قیدی بنا کے لے چلو، جیسے قیدی کو لے چلتے، یعنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے اور گردن پہ ہاتھوں کو باندھ کے لے کے چلے۔ تھوڑا فاصلہ ہے، تیزی سے گھوڑے پہ طے کیا۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا بابا ارے وہاں تو حسین کے خیموں میں عجب اہتمام سے دکھائی دیتا ہے، انصار حسین نکل کے آ کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کہا بابا اب ابوالفضل عباس بھی آ گئے، اب تو ہمارے استقبال کا انتظام ہو رہا ہے۔ کہا بابا جلدی سے اترو، حسین بھی خیموں سے نکل آئے۔ انہوں نے گھوڑے سے قدم زمین پہ رکھے، حسین کے قدموں میں سر رکھنا چاہا، اٹھا کے کلیجے سے لگائے۔ حر نے ایک فقرے کہے کہ آقا میں شرمندہ ہوں، ان بچوں کی لطش کی جو سبب آواز آ رہی ہے میری وجہ سے، میں نے ان بیویوں اور ان بچوں کے دل میں دہشت بٹھائی ہے، اپنے جرم کا شدید احساس ہے آقا، اب اس کے بعد بھی کوئی امکان ہے بخشش کا؟ حسین نے دعا دی جو امکان کو یقین سے بدل دے۔ روایت کا فقرہ میں نے آج تک نہیں پڑھا تھا، آج ایک مقتل پڑھ رہا تو اسے پڑھنے کو ملا کہ جب حسین نے کہہ دیا کہ اللہ تجھے معاف کرے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہاری بخشش یقینی، اور بعد میں روایات میں ائمہ تحریر کے فقروں میں ہے بھی کہ حسین نے دعا دی تھی کہ حر کو بخشش نصیب ہو گئی، چھٹے امام کے جملے میں ہے، مگر میں نے یہ آج مقتل میں پڑھی اور میری شعور اور احساس کو بڑی کرب کا درد میں ایک نیا پایا۔ حر شرمندہ ہیں، حسین سے کہا مجھے بخشش ہو جائے، میں نے ان بیویوں کو ڈرایا ہے، میں نے ان بچوں کو سروایا ہے۔ حسین نے بدعا دے دی، کہا اگر آقا آپ کی اجازت ہو تو میں اہل رب کے خیموں کے قریب پہنچ جاؤں، جہاں رباب ہے، جہاں زینب کبریٰ ہے، میں جا کے سیدھے ان سے معافی مانگ لوں۔ کریم حسین نے کہا جا حر تجھے اجازت ہے۔ حر نے آ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو کے کہا ارے مجھے معاف کرو بچوں اور بیویوں، میں نے تمہیں پیاس سے تڑپایا، میں نے تمہیں واپس نہ جانے دیا، میں تمہیں فرات کے کنارے تپتی ریت میں خیمے لگانے مجبور کیا، مجھے معاف کرو۔ ارے حسین کا مہمان معافی مانگ رہا ہے، خیموں سے
بیویوں کی بلند گریے کی آواز آئی، حور نے سر پیٹا، زمین پہ گر پڑے، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی بیوی نے دل کو سنبھال کے کہا، حور جا، ہم نے تجھے معاف کیا۔ حور آئے حسین کے پاس اور اس کے بعد کہا، آقا آپ کا کرم، اب میری بخشش کا سہارا، مجھے معاف کرے اور مجھے جانے دے۔ حسین نے کہا، حر تمہیں جانے دوں؟ تم تو میرے مہمان ہو، مگر میں کیا کروں، میرے گھر میں بچے پیاسے اور بھوکے ہیں، تمہیں کہاں سے مہمانداری کروں؟ حر نے کہا، آقا آپ نے یہ شرف دیا ہے کہ مجھے مہمان کا ہے، تو بس ایک کرم اور کرے، یہ میرا جوان بیٹا ہے، اسے مقتل میں جانے کی اجازت دے دے۔ حسین نے اجازت بھی دی، بیٹا لڑنے بھی گیا، شہید بھی ہوا۔ مگر کیا حر لاش لے کے آئے؟ نہیں۔ میں کہوں گا حر آخری فکر ہے، حر ہر باپ انتظار کرتا ہے کہ میرا جوان بچہ بڑا ہو جائے، میرے جنازے کاندھے دے۔ اب تم اپنے بیٹے کو کیوں بھیج رہے ہو؟ جاؤ لڑو، تمہیں بیٹا تمہاری لاش اٹھا کے لائے تو اپنے جوان بیٹے کی لاش کیوں اٹھانا چاہتے ہو؟ حر شاید جواب دے، میں محسوس کر چکا ہوں اور قریب وقت آنے والا ہے کہ جب زہرا کے لال کو اکیلے اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھانا پڑے گی، لہذا میں پہلے اس غم میں شامل ہو جاؤں۔ مگر کیا حسین نے ایسا ہونے دیا؟ نہیں، حر کا بیٹا جیسی زخمی ہو کے گرا، حر سے پہلے حسین پہنچ گئے کہ جوان بیٹے کی لاش بوڑھے باپ کو نہ اٹھانے دیں گے۔ ارے پس منظر سے، پس پردہ سے زینب نے منظر دیکھا تھا، لہذا جب بوڑھے حسین کمر پکڑے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے لاش پر بیٹے کی پہنچے تو زینب پہلے آ گئی تھی، بھیا تم سے نہ اٹھے گی لاش، مگر غیرت ہاشمی نے بازو پکڑ کے خیموں میں پہنچایا۔ ٹکڑے ٹکڑے جنازے کو اکیلے نہ اٹھا سکے، بچوں آؤ، آ کے اپنے جوان بھیا کی لاش خیموں تک پہنچا دو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین، حسین حسین حسین۔